فرشتے وہ نوری مخلوق جسے اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جن کے لیے اللہ نے ایک کعبہ شریف بنایا اور اس کا نام بیت المعمور رکھا، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ جس کی چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ فرشتے وہی مخلوق ہیں جسے اللہ نے سب مخلوقوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس مخلوق کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر انسانوں سے شمار کیا جائے تو انسان فرشتوں کی تعداد کا 9واں حصہ ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہیبت کی نظر ڈالی جائے تو روح تک کانپ جائے، اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں صرف سیر کرتے ہیں، تو کچھ فرشتے جہنم میں جہنمیوں کے لیے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اللہ کے نزدیک 4 فرشتے سب سے زیادہ مشہور ہیں، جن میں اول فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل ایک عبرانی لفظ ہے۔ جبر کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کا اصلی نام عبد الجلیل ہے۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر روز حوض کوثر میں غوطہ کھا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، اور ان کے پروں سے جتنی بوندیں ٹپکتی ہیں، ہر بوند سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے شروع کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بعد میں انسان کی شکل میں بھیجا جانے لگا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پردے دیے، ایک پردے میں جتنا فاصلہ ہے اتنا کہ مشرق اور مغرب میں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہیبت پر نظر ڈالی، کہا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے بھی خوبصورت کسی کو پیدا فرمایا؟ تو جواب آیا کہ نہیں۔ لہٰذا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 20,000 برس کھڑے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے اپنی عبادت کا حق ادا کر دیا، بے شک ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا مگر آخری زمانے میں میرے حبیب نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور ان کی امت نہایت ناتواں ہوگی۔ وہ لوگ تھوڑی سی دیر میں بھول چوک کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور پھر سے اپنی فکروں میں غرق ہو جائیں گے اور گناہوں میں ڈوبے رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان کی نماز کو تیری نماز سے زیادہ پسند فرماؤں گا، کیونکہ وہ میرے حکم سے نماز پڑھیں گے اور تو نے اپنی خوشی سے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نہایت ہی خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ ان کے 1,14,000 پر ہیں۔ جب آپ کوئی پر کھولتے ہیں تو آسمان و زمین سب ڈھک جاتے ہیں۔ آپ کے دائیں بازو پر جنت، مور، جنت کے محل، مختلف طبقے اور خادم وغیرہ کی صورتیں ہیں، اور آپ کے بائیں بازو پر دوزخ، اس کے سانپ، بچھو، جہنم کے محافظوں کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ تھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ملائکہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، جن کو قرآن کریم میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو لوگوں کی روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے تمہیں لوگوں کی جان لینے پر مقرر کیا، کیا تمہیں کبھی کسی پر ترس نہیں آیا؟ ملک الموت عرض کرنے لگے، مولا، میں تو تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، ہاں لیکن ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کی وجہ سے میرا دل پریشان اور تنہائیوں میں اس وقت کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ عرض کی کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز غرق ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی مسافر غرق ہو گئے۔ صرف 2 مسافر بچے، ایک ماں اور ایک اس کا بچہ، جو تنہا ہو گئے تھے۔ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم سے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ پھر تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ باری تعالیٰ
میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، لیکن مولا تیرا یہ حکم پا کر جب میں نے بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ بعد میں کب اور کس طرح سے پرورش پاتا رہا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، بے شک مولا تو عالم الغیب ہے، ہر ظاہر و باطن سب تیرے لیے ایک جیسے ہیں، تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھا کر ساحل یعنی کنارے پر ڈال دے۔ کنارے پر ایک سرسبز و شاداب باغ تھا، ایک ہرا بھرا باغیچہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کو بچھا دے۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز روشنی سے اس بچے کو محفوظ رکھے۔ بادلوں سے کہا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی ٹہنیاں خود بخود جھک کر اپنے پھولوں اور رسوں کو اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ باغ میں ہم نے ایک شیرنی کو ذمہ داری پر لگا دیا، وہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آتا تھا، اس لیے باغ میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر سے آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ تنہا بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں، لیکن ایک دن بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر خوش ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ محل لے گیا۔ ان کے یہاں اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا شرکس نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے دوست ابراہیم کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے ہمارا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ بڑے ہو کر ایک بڑے ملک کا بادشاہ نمرود ہے۔ اسی نے ہمارے خلیل ابراہیم کو آگ میں جھونکا اور خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو ہماری راہ سے ہٹاتا ہے، اور افسوس کہ حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک، میں اس شرکس بچے کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملامت کرتا رہا، بے شک تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ذکر ملک الموت کا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی شان کے بارے میں۔ اللہ نے ان کو سور پھونکنے کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے شرمی سے گناہ کریں گے، بڑوں کو تکلیفیں دیں گے، والدین کی بے عزتی کریں گے۔ زکوٰۃ دینا ان لوگوں پر گرا گزرے گا، حرام کاموں کو کھلے عام کیا جائے گا۔ البتہ یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھرنے لگے گا۔ پھر اللہ چاہے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، آدمی، جانور، فرشتے، دنیا سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں کوئی باقی نہ ہوگا۔ پھر رب خود سے فرمائے گا، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ پھر خود فرمائے گا، بادشاہت ہمیشگی صرف میرے لیے ہے۔ اور پھر اپنے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور وہ پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی۔ چوتھے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں پائی جاتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر فرما دیا ہے۔ چونکہ میکائیل میں جو کیل لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کیل کے معنی ہوتے ہیں ناپنے تولنے والا۔ یہ ہر ایک کو اس کے حصے کا رزق تول تول کر پہنچاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بیت المعمور کی امامت حضرت میکائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ بیت المعمور ایک کعبہ شریف ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے 7ویں آسمان پر مکہ شریف سے بالکل اس کے اوپر بنایا ہوا ہے، جہاں ہر روز لاکھوں کی تعداد میں فرشتے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ اور اسی بیت المعمور یعنی اسی کعبہ شریف کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام کو عبید اللہ کہا جاتا ہے۔
ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل ہسٹریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔